حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، سارے اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے، اور یہاں علماء کا سامنا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا۔ یہاں مہمان علماء ہے، سادات ہے، وہاں مہمان انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ دراصل آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ صحیح عقائد جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی قوم تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا۔ قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کی شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر! دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے
لیکن نصیحت نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں، غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو، تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی، کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی، کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے۔ تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں۔ جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا
لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آصف نے چھو لیا، لیکن اس کو آصف نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آصف زدہ ہے حالانکہ وہ آصف میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے، ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے. یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ، سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جیسے وہ پاگل ہے حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے، جیسے وہ آصف زدہ ہیں وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا
گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ اکبر، ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا، جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گھروں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے، اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باقی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی۔ نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی،
اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور ممبر والے بھی غور. مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، بیمار تو پڑنا ہی. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہے، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے. دیکھیے جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا. توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا مذہبیت ہے. یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے راستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں، تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں. انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر؟ جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی جی، جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات، واہ واہ.
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सर। सैर करने जाओ तो शराब न पियो, सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हाँ, हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीज आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। जी। सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो, इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते जो बन सवर कर सच सवर की आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन सवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं, उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी। और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो सुभान अल्लाह, मदरसे में दो सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था माहौल बन चुका, थोड़ा सुनो।
बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूँ, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो तो सब्र करो। 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बना हो, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं? है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है, और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं? किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी है, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो नजर, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 20, इतना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हो, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता,
کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا، بس 2 باتیں، آخری کی 2 باتیں، ایک اور ایک سنیں۔ ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا، ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں نکلا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری قسم۔ پہلے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے، تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بہت دکھ کی بات ہے، ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے بس۔ ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے، معیار بھی ممبر کا ختم۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال کی کوئی عوام میں صرف پبلک پہ چڑھتی، ممبر پہ چڑھتی، حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی، کوئی ممبر پہ نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار نہیں، اللہ رحم۔ ایک اور ایک 2 بات سنے، بات ختم۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ، وہ صرف کروڑ پتی، ارب پتی، فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا، مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا، بادلوں کو، اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ، جہاں چاہو برس جاؤ، تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی۔ اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید۔ حج کے لیے جب نکلا نا وہ، یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے حکمراں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پچر لوگ ہیں، وہ کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، بچے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ گرین قالین، یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں، فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو۔ ہارون رشید، غور کیجئے، تاریخ ہے، تاریخ، کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا۔ غور کریں، اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا، انڈیا میں کیا سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا، برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ گھمنڈ مت کیجئے، ہم سے مالدار لوگ گزر چکے۔ اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا، کتنا کر و فر والا تھا۔ میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا، ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے۔ رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ، جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا۔ وہ دیوانہ ملا بہلول، تو بہلول نے کہا، او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا، سب لوگ اس کو خلیفہ، بادشاہ، اڑگم ڈڑگم کہتے تھے، لیکن دیوانہ۔ دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے، جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر۔ بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں، تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں۔ میرے بھائی، دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو؟ جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا، بادشاہی کو بھی نہیں لاتا، بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا۔ اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے، بس محبوب محبوب ہے۔ ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو۔ بہرحال دور نہ نکلے بات، او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے۔ ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے؟ بہت خون پیے ہوئے نا، آپ بھی بہت خون پیو۔ بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب حج کو جا رہے، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے۔
واہ بھائی واہ، کیا حاجت ہے؟ بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے، پوری مسجد بنائی، اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت، انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا۔ پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا۔ مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض تھا، ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض تھا۔ دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو، خون چوس رہے ہو، خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو، خون۔ میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے ہو۔ آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے، روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون خون پیتے ہو، کھجور نہیں کھاتے مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جاؤ۔ زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفسوں میں دسترخوان بچھتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کچھ ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو، اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں، میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہترین ہے تو کیا لوگ خون چوس کے، بادشاہ کا نہ بھائی خون چوس کے جا رہے ہیں۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا، تو بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر، اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پر، اور تو ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے۔ او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت۔ بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر۔ بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا، جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں۔ ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے۔ ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے، جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت۔ اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا، ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے
तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे बमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आके कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा? बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूँ तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूँ, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहाँ हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कब बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत न रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करते? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्याज करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? वो है कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उसने गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत में पेश किया जाता है। गरीब नवाज मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके न बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा गुरोह जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा आका, वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो
کدری لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائے جانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی سی دولت آ گئی، غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈگری آ گئی، دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہو، کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول۔ کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں، گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کرنا؟ بھائیو، قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے، آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو ہمیں سننا نہیں چاہتے۔ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگ کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی۔ ہاں، یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہاں، اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کرو۔ آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے، اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ، آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کا خیال رکھا جائے، بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں، دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے، اس کی نحوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتا ہے، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتا ہے، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں، اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا، تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل نہیں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں، اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی، سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی،
آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو. آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم وم کر کے بازو بنا لیے ہیں، تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. یہ حرام ہے، حرام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے. گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں. ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان، چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں. جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات، لیکن میں متاثر نہیں. کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا. جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے. غوث پاک طاقتور، غریب نواز. جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنو. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے. مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے صدیق اکبر اتنے طاقتور تھے کہ بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقت کا، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال. پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا، کسی سے تو سیکھا. لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی. میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر
حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں، دیکھ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہم وہ علی والے الحمدللہ، اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا، کیا وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے تھے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہوں. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں. بس میری بھی گزارش یہی ہے، ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک اتنا ناپاک اتنا ناپاک، زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک، لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے، اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے، اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں، سڑی ہوئی نہیں، بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا، آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا، گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں، جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے، اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، 80% حضور کے غلام رہتے ہیں، مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے، مراد آباد سنبل ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں، کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے، اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے. بات ہے حضرت، سبحان اللہ. روزہ رکھنا، ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد، سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے جو تہجد پڑھتا ہے، آقا فرماتے انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا، زیادہ اس کے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو تہجد، دونوں میں 3 بار پڑھو، اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں، پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا. تو جو مانگتے. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں، ضرورت کے تحت رہتے ہو، اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا،
آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھا. ایک بار درود شریف پڑھو 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سو یہ طے کر لو آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی؟ 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ سبحان. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج. میلاد حسین, سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں, لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہو اس کے پیچھے. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے, بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں, لوگ کیا کرتے, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں, میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں, میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں, میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا, تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے, وکیل الگ بول رہا ہے, بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے, مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.